آج ہمارے ساتھ موجود ہے خالد حیات کا موقع، چیئرمین APS۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کرونا کے بعد جو تعلیمی ادارے دوبارہ بند کر دیے گئے ہیں اس پہ ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ویکسینیشن کے بارے میں ہم پوچھیں گے، ان سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ ہمیں بتائیے گا کہ جو کرونا کی تیسری لہر آئی ہے دوبارہ، اس کے حوالے سے دوبارہ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو اس سے کس بات کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے میڈم، آپ کے سوال کا میں دو حصوں میں جواب دوں گا۔ ایک ہے ایجوکیشنل جو لاس ہو رہا ہے بچوں کا، اور دوسرا ہے جو فنانشل لاس ہو رہا ہے تعلیمی اداروں کے مالکان کا، اسٹاف ممبرز کا، اور پھر وہ لوگ جن کے الائڈ بزنس ہیں جڑے ہوئے ہیں تعلیمی اداروں کے ساتھ۔ اگر تعلیمی ادارے کھلتے ہیں تو ان کے کاروبار چلتے ہیں، اور اگر تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے کاروبار بھی بند ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ جو بچوں کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں، جو ٹک شاپ چلاتے ہیں، جو بچوں کو یونیفارم پرووائڈ کرتے ہیں، جو شوز پرووائڈ کرتے ہیں، جو اسٹیشنری کا کام کرتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 95% سے زائد ایسے پرائیویٹ سکولز ہیں جو رینٹڈ بلڈنگز میں ہیں، اور ان کے لیے اپنے اخراجات میٹ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی نقصان ہے بچوں کا وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تقریباً ابھی 1.25 سال کے قریب ہو چکا ہے کہ تعلیمی ادارے مسلسل بند ہیں۔ درمیان میں سے تقریباً 2 مہینے کے لیے اداروں کو کھولا گیا، اور اس میں بھی پوری تعداد نہیں آ رہی تھی۔ یہ میں سمجھتا ہوں جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر 1 ہفتہ اداروں کو بند کر دیا جائے تو وہ جو تعلیمی نقصان ہوتا ہے اس کو پورے سیشن میں، پورے سال میں اس کو جو ہے نا وہ پورا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کے بھی بہن بھائی ہوں گے چھوٹے، ہمارے بھی بچے ہیں۔ اب 1.25 سال فارغ رہنے کے بعد بچوں کی جو ہیبٹ بن چکی ہے وہ پڑھنا نہیں چاہتے، وہ کتاب سے دور جا چکے ہیں، اور گھر میں بچوں کی جو عادات و اعتبار ہیں، جو صبح اٹھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، پھر اپنے اسکول کی تیاری کے لیے مصروف ہو جاتے تھے، اسکول جاتے تھے، اسکول واپس آنے کے بعد وہ گھروں میں پڑھتے تھے یا مختلف اکیڈمیز میں چلے جاتے تھے جہاں پہ ان کی کاؤنسلنگ اور کوچنگ ہوتی تھی سیشن کے حوالے سے۔ اب یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں انہوں نے انگیج رکھا ہوا ہے، سرکاری تعلیمی اداروں میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، تو پرائیویٹ سکولز کی جو مینجمنٹ ہے، ہم یہ سارے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کا جو تعلیمی نقصان ہے اس کو منیمائز کیا جائے۔ آن لائن اسٹڈی کے حوالے سے ہمارے اسٹاف ممبرز آتے ہیں، وہ لیکچرز تیار کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو چھٹیوں کو جو کام ہے وہ تیار کر کے دیا جا رہا ہے، اور پھر آن لائن جو ٹیسٹ ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس سارے عمل کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کلاس میں ایک ٹیچرز کے ساتھ وابستگی کے بعد جو ایک تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ جتنا فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے آن لائن اسٹڈی سے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان سے NCOC سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اوورآل پورے پاکستان میں اس پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بچوں کے، اپنے اسٹاف ممبرز کے، اپنی جان کے دشمن نہیں ہیں۔ اس وقت تک جتنی فگر ہمارے سامنے آ چکی ہے، جو 18 سال سے کم ایج کے جو بچے ہیں ان کو کووڈ-19 کی شکایت ضرور ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا ہے کہ کسی بھی بچے کی ابھی تک پوری دنیا میں ڈیتھ نہیں ہوئی۔ البتہ ٹیچرز میں سے کچھ لوگوں کو کرونا ہوا ہے، سرکاری سیکٹر کے ٹیچرز میں سے کچھ لوگوں کو کرونا ہوا ہے۔ تو آپ نے ویکسینیشن کی بات کی، یہ بڑا اچھا سوال تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ڈاکٹرز کو، جو ہمارے بھائی ہیں اور فرنٹ لائن ورکر ہیں جو ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرا میڈیکل سٹاف جو وہ کام کر رہا ہے، اور کووڈ-19 سے نپٹنے کے لیے، اس موذی وبا سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ دن رات مصروف ہے، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر
جس طریقے سے ان کو ویکسینیشن کی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تعلیمی نقصان کو بہت کم کر سکتے تھے، ہم اپنے تعلیمی اداروں کو کھول سکتے تھے کہ اگر سب جس طریقے سے فرنٹ لائن ورکرز کو، میڈیا کے لوگوں کو، ڈاکٹرز کو، نرسز کو ویکسینیشن کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے اگر ٹیچرز کی اور جو اسکول میں کام کرنے والے درجہ چہارم کے ملازمین ہیں ان کی ویکسینیشن کر دی جاتی، کیونکہ بچوں میں تو وہ خطرہ جو وہ اتنا اس لیول تک نہیں تھا، اگر ان کو محفوظ کر دیتے ویکسین کرنے کے بعد تو ہم تعلیمی اداروں کو، پورے تعلیمی اداروں کو کھول سکتے تھے اور جو نقصان ہو رہا تھا بچوں کی پڑھائی کا اس کو منیمائز کر سکتے تھے۔ لیکن پوری دنیا میں حکومتوں نے وہ پریونٹیو میجرز لیے ہیں، جس طریقے سے بچوں کی جو جانیں ہیں اور ان کے سٹاف ممبر کی جانیں ہیں ان کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا میں ادارے کھلے ہیں اور پاکستان میں پرائم منسٹر یہ چاہتے تھے کہ منیمم لاک ڈاؤن کے تھرو، سمارٹ لاک ڈاؤن کے تھرو جہاں پہ کیسز آ رہے ہیں وہاں پہ لاک ڈاؤن کیا جائے، اور جہاں پہ کیسز کی تعداد کم ہے یا نہیں ہے ان جگہوں کو، ان اداروں کو بند نہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ خدا را ان بچوں کا سوچیں، یہ ہمارا فیوچر ہے، بہت سارا وقت ان کا ضائع ہو چکا ہے، اگر ہم مزید ان کا وقت ضائع کریں گے تو اس کی تلافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گی۔ سر بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے تو بند ہے لیکن ہم بچوں کی فیسیں ادا کیوں کریں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے میڈم آپ کا، بہت سارے پیرنٹس مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولس کے چیئرمین ہونے کے ناطے، جی فلاں ادارہ جو ہے ادارہ تو بند ہے، وہ فیس چارج کر رہا ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ایک جو ہم نے ایک سروے کیا ہے، کوئی 98% کے قریب ایسے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں جو سروسز دے رہے ہیں آن لائن کے تھرو اور اپنی ایفرٹس جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ انگیج رکھے ہوئے ہیں بچوں کو، تاکہ بچوں کا جو تعلیمی نقصان ہے وہ نہ ہو۔ ادارے ہم نے بند نہیں کیے۔ دیکھیں اداروں کے جو اخراجات ہیں وہ سارے ہمیں وہ برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 95% سے زائد ایسے ادارے ہیں جو رینٹڈ بلڈنگز ہیں، ہم نے بلڈنگ کا رینٹ ادا کرنا ہے اور تقریباً کوئی یعنی 50% کے قریب جتنی تعلیمی اداروں کی انکم ہوتی ہے وہ بلڈنگ کے رینٹ کی صورت میں چلی جاتی ہے۔ تقریباً کوئی 40 سے 45% دیگر اخراجات ہوتے ہیں جن میں سٹاف کی سیلریز ہوتے ہیں، جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، مختلف کمرشل بنیادوں پہ جو ہم حکومت پاکستان کو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ صرف ایک تعلیمی جو بچت ہو سکتی تعلیمی اداروں کے بند ہونے سے، وہ جو ہمارے بجلی کے یا گیس کے بل ہیں ان میں کسی حد تک جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن ہمارے وہ تمام تر اخراجات جو تعلیمی ادارے کھلنے کی صورت میں ہوتے ہیں وہ اب بھی ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال میں یوں اس طریقے سے دوں گا کہ جب تعلیمی ادارے کھلے ہوتے ہیں تو اس وقت جو اسٹیشنری اخراجات ہیں وہ اداروں میں کم ہوتے ہیں۔ اب ہمارا سٹاف بھی آ رہا ہے، جو کچھ سٹاف ممبرس آن لائن لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے لیکچرز تیار کرتے ہیں، پھر ہم واٹس ایپ کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اور پھر آن لائن اسٹڈی کے تھرو یہ سارا ہم بچوں کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہوم ورک جو تیار کر کے دیا جا رہا ہے اور مسلسل ہم ان سے آن لائن ٹیسٹ لے رہے ہیں، گھروں میں پیپرز تیار کر کے بھجوا رہے ہیں کہ پیرنٹس اپنی نگرانی میں ان بچوں کے پیپر لیں اور پھر اپنے اداروں میں اس کو سبمٹ کروائیں، تاکہ ایک اسیسمنٹ ہو سکے کہ جو کچھ آن لائن کے تھرو پڑھایا جا رہا ہے یا ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں اس میں بچے ابھی کس سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پیرنٹس جو یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے بند ہونے سے تعلیمی اداروں کے اخراجات ختم ہو جاتے ہیں، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اخراجات میں اگر یوٹیلیٹی بلز کی تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے تو دوسری صورت میں جو اسٹیشنری کے اخراجات ہیں اور دیگر اخراجات میں ان میں اضافہ ہوا۔ ہاں اس میں وہ ادارے جہاں پہ دور دراز دیہات میں بہت ساری شکایات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ پیرنٹس تعاون نہیں کر رہے، فی کی کلیکشن جو ہے وہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 1-8% ایسے ادارے ہوں
جہاں پہ اس طرح کی کمپلینٹ ہو، لیکن اس کے علاوہ 99 سے زائد جو ادارے ہیں وہ پراپر اپنے اسٹاف کو سیلری بھی پے کر رہے ہیں، اور اداروں کے دیگر جتنے بھی اخراجات ہیں وہ ان کو ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس کو بغیر امتحانات لی گئی اسٹوڈنٹ کو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کیا ہے، کیا ان کو اس بات سے فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا؟ دیکھیے جی، ہم نے اس پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا تھا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی۔ وہ بچے جو میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے قوم کا مستقبل اور فیوچر ہے، بڑے شائننگ اسٹوڈنٹس ہیں۔ کوئی بھی شائننگ اسٹار اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ جو پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، نہ اس کی خواہش ہوتی ہے، نہ اس کے پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے، نہ ان کے ٹیچرز کی خواہش ہوتی ہے کہ وداؤٹ ایگزام جو ہے وہ بچوں کو پرموٹ کریں۔ جی سر۔ تو بچے تو ہارڈ ٹو وے سے، اور وہ جو نالائق اسٹوڈنٹس تھے یقیناً وہ تو خوش ہوتے ہیں، وہ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ امتحانات نہ ہوں، تعلیمی ادارے نہ کھلیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ایجوکیشنسٹ ہیں، ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں، جو ذمہ دار اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بڑے پریشان تھے۔ اور اس دفعہ بھی ہم نے حکومت پاکستان کو یہ وارننگ دی ہے، اگر اس دفعہ پھر بغیر امتحان لیے بچوں کو پرموٹ کیا گیا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ احتجاج کریں گے، اور اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جی سر۔ سر یہ آ رہا ہے نیوز میں کہ ویک میں صرف 2 بار جو ہے اسکول کھلیں گے، وہ بھی صرف میٹرک کے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ کیا آپ پرائمری اسکول جو پرائمری کلاسز کے اسٹوڈنٹ ہیں، کیا ان کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے کہ اسکول تعلیمی ادارے اوپن ہوں، ان کی جو پڑھائی ہے وہ زیادہ متاثر نہ ہو؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے 50% اسٹوڈنٹس کو ایک دن بلایا جا رہا تھا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم خیال رکھ رہے تھے، بچوں کو سینیٹائز کرتے تھے، وہ چاہیے این او سی کو یہ تھا کہ وہ اگر زیادہ ضروری سمجھتے تھے تو 50% سے بھی اس کی جو تعداد ہے اس کو کم کر دیں۔ اچھا، بالفرض اگر وہ چھوٹی کلاسز کو، ایلیمنٹری کلاسز کو نہیں بلانا چاہتے، 9th اور 10th کلاس کو بلانا چاہتے ہیں جو بورڈ کے امتحانات ان کے ہوں گے، اچھا چاہیے یہ کہ جب پورا ادارہ کھلا خالی پڑا ہے، یعنی باقی کلاسز جو واف ہیں، پلے گروپ سے لے کر 8 کلاس تک، 8 گریڈ تک کوئی کلاس جو ہے آپ کے ادارے میں نہیں آ رہی۔ اگر 9th اور 10th کلاس نے صرف آنا ہے تو پورا ادارہ اگر خالی پڑا ہے، تو اگر ہم ان بچوں کو ڈیوائیڈ کر دیتے مختلف کلاس رومز پہ تو 100% تعداد کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اور یہ میری ایک تجویز ہے این سی او سی سے، حکومت پاکستان سے بھی، جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں ان سے بھی، اگر فی الفور وہ سمجھتے ہیں کہ ایلیمنٹری کلاسز کو ہم نہیں بلا سکتے تو کم از کم 9th اور 10th کلاسز کو وہ پرمیشن دیں، اور ہم ان کو یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم اپنے ان بچوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کے فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے اسکول میں اس کو تقسیم کر دیں گے، کم از کم ان کا جو تعلیمی نقصان جو بہت زیادہ پہلے ہو چکا ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے۔ سر دیکھیں، کرونا کی تیسری لہر ہے اور تعلیمی ادارے ہی کیوں بند کیے جاتے ہیں؟ شاپنگ مال، مارکیٹ، بازار، ہر چیز اوپن ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سوال جو ہے ہمارے صافی بھائی بھی کرتے ہیں، ہم بھی ایجوکیشنسٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ سوال ہمارا حکومت پاکستان سے بھی ہے اور این سی او سی سے بھی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے تعلیمی ادارے جہاں پہ ایس او پیز کو فالو کیا جاتا ہے۔ 5 کروڑ اسٹوڈنٹس اس وقت مختلف تعلیمی اداروں کا رخ کرتے ہیں، اور تقریباً کوئی 1.5 کروڑ کے قریب ان کے پیرنٹس جو اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں پہنچانے کے لیے اور چھٹی کے وقت پھر ان بچوں کو لینے کے لیے جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کرتے تھے۔ ظاہر ہے اگر ایک بچہ اس نے ماسک لگایا ہے اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر کے آ رہا ہے تو اس کے پیرنٹس میں سے جو بھی اس کو چھوڑنے جا رہا ہے اس کی بھی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے بچے کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے میں بھی ماسک کا استعمال بھی کروں اور سینیٹائزر کا استعمال بھی کروں، اور آگے اداروں میں بھی اس طرح کے ارینجمنٹ تھے۔ تو یہ 6.5 کروڑ، ایک 22 کروڑ کی جو ہماری ٹوٹل آبادی اس میں سے 6.5 کروڑ ایک بہت بڑی فگر تھی جو کووڈ-19 کے جو ایس او پیز ان کو فالو کر رہے تھے۔ اور ابھی اس کی ایک مثال سامنے کہ جب تک ادارے کھلے تھے کرونا کے کیسز کم تھے اور حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ اداروں کے بند کرنے سے ہم کرونا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو جب سے انہوں نے اداروں کو بند کیا کرونا کے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ جو پریونٹیو میئرز وہ اسٹوڈنٹس لے رہے تھے، ان کے پیرنٹس لے رہے تھے،
اور یہ فیملی ذہنی طور پہ تیار ہوتی تھیں ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے، اب سارے لاپرواہی کرتے ہیں. آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، منڈی میں چلے جائیں، کسی شاپنگ پلازا میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ آپ کو کوئی بندہ ایس او پیز کو فالو کرتا نظر نہیں آتا. اور جو ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے ان کو پرمیشن دی جاتی ہے کہ آپ منڈیاں بھی کھولیں، آپ اپنے تجارتی سینٹر بھی کھولیں، اپنا بزنس بھی کریں. اور جو ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اداروں کو بند کر دیں. اور پھر المیہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ان تمام بزنس کو جو ڈسٹرب ہوئے کووڈ-19 کی وجہ سے فنانشل ان کو سپورٹ پرووائڈ کی. صرف پرائیویٹ تعلیمی ادارے ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو حکومت پاکستان نے مکمل نظر انداز کیا. اور حکومت پاکستان سے یہ میرا پرزور مطالبہ ہے، پرائم منسٹر اپنی تقاریر میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی جو مشکلات ہیں اس کا تذکرہ کر چکے ہیں. اور انہوں نے ایک ہمارے ساتھ ایک لائیو کال، جو ہمارے ایک دوست جو ہماری سرونگ اسکول ایسوسیشن کے مرکزی پریزیڈنٹ ہیں میاں رضا الرحمان سے، لائیو کال میں انہوں نے ہمارے ساتھ پرامس کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور تاکہ وہ نجی تعلیمی اداروں کی جتنی مشکلات ہیں اس کا ازالہ کیا جا سکے. لیکن ابھی تقریباً 1.5 مہینہ گزر چکا ہے، اس کے بعد کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی اور ہمارے ساتھ حکومتی نمائندوں میں سے کوئی پرسن رابطہ نہیں کرتا. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا اسپیسیفک ٹائم نکال کے اپنا مطالبہ سنایا. جی ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ کے ضرور ایگری کریں گے. اسی حوالے سے ہمارے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں.